اٹیکس آف شیطان. قرآن پاک کی بہت ساری ایسی ہیں جن کے اوپر ہم کئی دفعہ بہت آسانی سے گزر جاتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر تدبر اور غور و فکر کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری نئی نئی چیزیں سکھاتے ہیں. اور یہ بات بڑی کامن ہے اور ہم نے بڑا سنا ہوا ہے کہ شیطان ہر طرف سے اٹیک کرتا ہے. شیطان جو ہے وہ انسان کو چاروں طرف سے اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے اور اس پہ تدبر کس طرح ہوگا، اس پہ بہت ہی اچھا نعمان علی خان جو ہیں یوٹیوب پہ بہت ہی زبردست اسپیکر ہیں ماشاءاللہ، اور یو ایس اے میں ہیں اور بینہ.com چلا رہے ہیں. ان کے 5 لیکچرز ہیں اس کے بارے میں. یہ ڈائیگرام جو ہے وہ ان کے 5 لیکچرز کا ایک سمری ہے. اور دیکھیں اس میں اوپر جو لکھا ہوا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 کا حوالہ دیا ہوا ہے. اور یہ وہ مقام ہے قرآن پاک کا جہاں ایک کنورسیشن جو قرآن پاک میں کئی دفعہ شیطان کو یہ حکم دیا. آپ کو پتا ہے کہ اس کا نام عزازیل تھا، لیکن یہ قرآن پاک میں مینشن نہیں ہے، شیطان ہی مینشن ہے. شیطان سے بنا ہے، جس کا مطلب کراس کرنے والا لیمٹس کو. یہ ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا اور اس نے انکار کر دیا. اور اس کا وہ انکار جو تھا وہ تکبر کی بیس پہ تھا، اور اس بیس پہ تھا کہ ہی تھاٹ کہ ہی از بیٹر دین آدم، انا خیرکم منہ. یہ اس کا کہنا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں. اور اس بات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹ اس وقت وہ مکالمہ ہو رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ خفا ہوتے ہیں اور اس کو پنشمنٹ اناؤنس کرتے ہیں. اب اس مقام کے اوپر شیطان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی قبولیت کا درجہ دیا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے آیت نمبر 16 میں کہ قال فبما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا. یعنی وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے، اپنی غلطی کا بلیم اپنے سے بڑے پہ ڈال رہا ہے. اپنی غلطی، اپنی خباثت کا بلیم اپنے سے بڑے پہ ڈال رہا ہے. یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرا سیدھا رستہ جو ہے اس پہ میں بیٹھوں گا. ہمارا خیال یہ ہے کہ شیطان گناہ کی جگہ پہ ہوتا ہے، اس کو وہاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹو پہ چل رہی ہے. شیطان صراط مستقیم پہ ہوگا، وہ سیدھے راستے پہ ہوگا، وہ اچھائی کے اندر ہوگا. وہ ان لوگوں کو جو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو گندا کرے گا. جو پہلے ہی گندے ہیں ان کو کیا گندا کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پر، رائٹ پارٹ پر میں بیٹھوں گا، اور میں کیا کروں گا، ثم لآتینہم، پھر میں ان پر اٹیک کروں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے رائٹ سے اور ان کے لیفٹ سے. تو بڑی آسان سی بات ہے کہ وہ 4 طرف سے حملہ کرے گا، کہ وہ چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر شیطان کہتا ہے ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، لیکن تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس میں یہ جو گرین باکس ہے اس کو ہم الگ ڈسکس کریں گے. تو شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ اے اللہ میں ان پہ 4 طرف سے اٹیک کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گرانٹ دی اور اس کی دعا کو قبول کیا اور اس نے مہلت مانگی اور اس کی مہلت کو بھی قبول کیا. اور اس کے بعد سے یہ ہم سب کے اوپر اپلیکیبل ہے. اب قرآن پاک کی جو اپنی سیٹنگ ہے، اگر آپ اس میں قرآن پاک کی جو انٹرنل کوہیرنس ہے اور انٹرنل ارینجمنٹ آف سوراز ہے، اگر اس کو دیکھیں تو قرآن کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ اور قرآن کا اختتام ہوتا ہے سورہ ناس کے اوپر. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے. دعا کس چیز کی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ وہی صراط مستقیم ہے جس کا ابھی سورہ آیت نمبر 16 میں ذکر ہو چکا کہ شیطان اسی پہ بیٹھا ہے. وہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ صراط مستقیم. سب سے پہلے اوپننگ میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں اچھا بھائی یہ صراط مستقیم ہے، پورا قرآن نازل کر دیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم مجھ سے مانگ رہے ہیں اور صراط مستقیم پر تو بیٹھا ہے شیطان. تو قرآن کا اینڈ کیا ہو رہا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. خناس جب ہم 30 سے پارہ کر رہے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار آنے والا، ریپیٹیڈلی، فرام رائٹ لیفٹ، اوپر نیچے، بات جیسے خیال ذہن میں پکنا شروع ہو جاتا ہے نا. ہم سب نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا. اگر کسی پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ کو پھر وہ خیال جو ہے وہ اتنا پکتا ہے، آپ اس کو اتنا پکاتے ہیں اپنے ذہن میں ریپیٹ کر کر کے، یہ خناسیت ہے. ایک چیز جو ہے شیطان بار 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 ایک پازیٹیو فیڈ بیک سائیکل میں ڈالتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کے 3 ایٹریبیوٹس یوز کرتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. کس چیز سے؟ شیطان کے ان اٹیک سے حفاظت کے لیے. اور اس سے جو پچھلے صورت سے قل اعوذ برب الفلق، اس میں دنیاوی نقصان ہے اور ان کے لیے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ قل اعوذ برب الفلق. تو یہ فرق دیکھا آپ نے. تو ابتدا ہو رہی ہے ہدایت کی دعا سے، اختتام ہو رہا ہے ہدایت کی حفاظت سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہدایت کا مل جانا کافی نہیں ہے، ہدایت کی حفاظت از امپورٹنٹ. دیٹ از مچ مچ مور امپورٹنٹ دین گیٹنگ دی ہدایت.
اسی لیے اسی سورہ اعراف میں جب یہ سین ڈسکرائب ہوتا ہے کہ جو جنتی ہیں وہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں, پہنچ کر رائٹ دیر ان دی سینٹر آف دی جنہ ان کا ترانہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے ہمیں ہدایت دیتے 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 یہاں تک پہنچا دیا. وما کننا لنہتدی, اور ہم میں تو یہ سکت تھی ہی نہیں کہ ہم یہاں تک پہنچ سکتے. لولا ان ہدانا اللہ, اگر اللہ ہماری حفاظت کرتے ہوئے, ہماری ہدایت کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ابھی تو خیر اس کا فیشن نہیں رہا, لیکن موم بتی جو ہوتی ہے, آپ موم بتی جلا رہے ہوں اور طوفان آندھی آیا ہو تو آپ کیسے آگے ہاتھ رکھتے ہیں, آپ کبھی اس طرح کرتے ہیں کبھی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ موم بتی بجھ نہ جائے. اور یہ گیم بھی ہوتا تھا ہمارے زمانے میں کہ موم بتی کو جلا کے بھاگ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ہوتا تھا کہ موم بتی بجھے نہ. ٹھیک ہے نا, تو یہی گیم ہے کہ ہدایت کی موم بتی کو لے کر چاروں طرف سے حفاظت کرتے ہوئے اس کو اپنے اینڈ تک, جنت تک انشاءاللہ تعالی پہنچنا ہے. اب تو یہ آپ کو ایک میپ سمجھ آیا, ہدایت ہے, ہدایت کا راستہ ہے, قرآن کا آغاز ہدایت سے اور قرآن کا جو اختتام ہے وہ ہدایت کی حفاظت سے, اور ان دونوں کے بیچ میں یہ راستہ, اور اس راستے کے بیچ میں چار طرف سے میزائلز آ رہے ہیں اور آپ نے چاروں طرف سے اپنے آپ کو اللہ کی مدد سے بچانا ہے. اب یہ اٹیک فرام فرنٹ کیا ہے, دیکھیں فرنٹ, آپ آنکھیں بند کریں سب لوگ, اور ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے آنکھیں کھولیں. آپ کے سامنے کیا ہے, جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے سامنے جو آپ کا روم ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دس از فزیکل فرنٹ, دس از یور فزیکل فرنٹ, واٹ ایور از ان فرنٹ آف یو. تو اس دنیا میں ہمارے لیے فزیکلی ہمارے سامنے کیا ہے؟ اٹریکشنز, گاڑیاں, خوبصورتی, بلڈنگز, اور جو بھی ہمارے لیے خوبصورتی کے سامان ہے, خواتین ہیں جو اٹریکٹ کرتے ہیں آپ کو. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ, سورہ کہف ہم پڑھ چکے کہ جو بھی کچھ ہم نے اس دنیا میں بنایا اس قدر اٹریکٹیو ہے کہ اس کی اٹریکشن اور اس کے ٹریپ سے نکلنا ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن ہی ایسا بنایا ہے, اس کو ڈیزائن اللہ نے کیا ہے کہ اٹ ہیز ٹو اٹریکٹ, بیکاز وین اٹ ول اٹریکٹ تو تبھی ٹیسٹ شروع ہوگا. اب اس اٹریکشن کے اندر ایک ایٹیچیوڈ یہ ہو سکتا ہے, امپلسو امیڈیٹ گریٹیفیکیشن. 3 ورڈز ہیں, امپلسو ریفلیکس ایکشن کے طور پہ ایک دم جپٹا مار کے, امپلسو امیڈیٹ فوری گریٹیفیکیشن, اس سے سیٹسفیکشن حاصل کرنا. کوئی چیز سامنے آئی, ہاتھ بڑھا کے اٹھا لیا, جیسے وہ کہتے ہیں نا بھائی لوگ کے سامنے جو چیز آتی ہے, بھائی لوگ کو جو چیز پسند آ جائے بھائی لوگ اٹھا لیتا ہے, یہ سنا ہے نا ڈائلگ. تو یہ بھائی لوگ والا ایٹیچیوڈ, جو چیز پسند آئی وہ اٹھا لی, جس چیز پہ ہاتھ گیا اس کو اٹھا لیا, جہاں نظر گئی بس جانے دی. تو غیر سوچے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اللہ نے کیا فرمایا ہے, ہمارے لیے کس چیز میں بچت ہے, ہمارے لیے کس چیز میں بچت نہیں ہے, اس کا کوئی خیال نہیں ہے. صرف امیڈیٹ امپلسو گریٹیفیکیشن, فوری طور پر نتیجہ. دل کیا, ایک موبائل کا کلک, اٹس اے کلک اوے, جس طرح کہتے ہیں اٹس اے کلک اوے. وہ جو فوڈ پانڈا ہے اس کے نیچے لکھا تھا اٹس اے کلک اوے, اٹس اے کلک اوے. ایک کلک کریں آپ چیز فوراً آ گئی, ایک کلک کریں جو دیکھنا چاہیں آپ کے سامنے ہے, ایک کلک کریں جو چاہے کریں. ایک آپ کے سامنے آپشن ہے, ایک بندہ پیسے لا کے بیٹھا ہے, دل میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کو دھوکہ دیں, جھوٹ بولیں, جو مرضی کریں. تو یہ وہ ہے, یہ فرنٹ پہ ہے, یہ ہے آپ کا فزیکل فرنٹ. جو کچھ آپ کے سامنے ہے اس قدر اٹریکٹیو ہے, اس میں اس قدر جو ہے وہ انسان کی انوالومنٹ ہے کہ وہ اس میں سے اپنے آپ کو کھینچ نہیں پاتا جب تک اللہ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ نہ بنے. کسی اور جگہ پہ رسی بندی ہوگی تو بندہ رکے گا نا, ورنہ تو نکل جائے گا. اچھا, اب یہ تھا فزیکل فرنٹ. اب دوسرا ہے سائیکولوجیکل فرنٹ. سائیکولوجیکلی آپ کے آگے کیا ہے, آپ کے ذہن میں آپ کا آگے, یعنی واٹ از یور آگے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں انگریزی میں, ہم کیا کہتے ہیں فیوچر. تو آپ یہ لفظ سنتے ہیں, کبھی آگے کے بارے میں سوچا ہے تم نے, کبھی اپنے فیوچر کے بارے میں سوچا ہے, بھوکے مرو گے, کیا کھاؤ گے. تو یہ جو جملے ہیں یہ ہمارا جو سائیکولوجیکل فرنٹ ہے, ہمارا جو سائیکولوجیکل ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمارے آگے کیا ہے, وہ ہمارا فیوچر ہے. اب یہ جو فیوچر جو ہے نا, اس کے بارے میں ڈسپشن کہ فیوچر ہے کیا. دیکھیں فیوچر جو ہے وہ 1 گھنٹہ بعد جو ہے وہ بھی فیوچر ہے, کل جو ہے وہ بھی فیوچر ہے, 1 ہفتہ بعد جو ہے وہ بھی فیوچر ہے, 100 سال کی زندگی کے بعد بھی فیوچر ہے, مرنے کے بعد بھی فیوچر ہے, قیامت کا دن بھی فیوچر ہے, اور فیوچر کا اختتام ہوگا اپنی منزل پہ, جنت یا جہنم پہ, وہاں فیوچر ختم ہو جائے گا. اور ایکچوئل فیوچر وہی ہے. انسان کا ایکچوئل فیوچر جو ہے وہ کہاں پر ہوگا, وہ ہوگا زمین کے 6 فٹ نیچے, جہاں پر ریئل ٹریجڈی آف لائف اینڈ دا ریئل ڈراما آف لائف ول بگن. دیٹ ول بی دا ریئل فیوچر. لیکن یہ جو اٹیک فرام دی فرنٹ کیا ہے کہ یہ جو فیوچر ہے اس کے بارے میں انسان کو بلائنڈ کر دے, اس کے بارے میں انسان کو بلر کر دے,
اور جو بالکل نیئر فیوچر ہے. تو جو میں نے 2 ورڈز نئے کوائن کیے کہ ایک ہے نیئر فیوچر, ایک ہے ریئل فیوچر. تو جو بہت ہی نیئر فیوچر ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈسیپشن میں ڈال دے, اور ریئل فیوچر کے بارے میں آپ کو بلائنڈ کر دے, بلر کر دے. آپ کے ذہن میں یہ ہو ہی نہ کہ وہ بھی فیوچر ہے. جب ہم لوگ کالج میں تھے اور جب ہم لوگ کالج میں پڑھ رہے تھے تو ہمارے نزدیک تو یہ بات تھی ہی نہیں کہ فیوچر کا کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے. فیوچر کی ایک ہی ٹرانسلیشن تھی کہ واٹ یو وانٹ ٹو بیکم, واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, واٹ یو ول ارن, ویئر یو ول گو, واٹ سارٹ آف وہیکلز ول یو ہیو, واٹ سارٹ آف تھنگز ول یو ہیو, ویئر ول یو گوئنگ ٹو ہیو, واٹ سارٹ آف ڈگریز ول یو ہیو. تو یہ جو سارا جو کانسیپٹ تھا نا ہمارے مائنڈ کے اندر فیوچر کا, یہ ایک ہولسم سا کانسیپٹ تھا, اور اس سے بیونڈ ہمارے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ اور کوئی فیوچر بھی ہے اس زندگی کا. جب تک قرآن سے اٹریکشن نہیں پیدا ہوئی اور قرآن سے تعلق نہیں پیدا ہوا تو پتہ چلا کہ فیوچر کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, اور شیطان جو ہے اس نے ہمیں اس ڈسیپشن میں ڈال دیا کہ اصل فیوچر یہ ہے, ساری فکر اس کی ہونی چاہیے, راتوں کو اس کے لیے جاگنا چاہیے, اور جو ہے اپنی محنت اور اپنی ساری انرجی اور اپنی توانائی جو ہے وہ اس کو اس فیوچر کے لیے یوز کرنا چاہیے. اور ذہن میں کیا ڈسیپشن آ گئی کہ یہ جو ہے جی, یہ جو عبادت اور باقی ساری چیزیں ہیں یہ تو بعد کی چیزیں ہیں نا, یہ تو بندہ ریٹائر ہونے کے بعد بوڑھے لوگوں کا کھیل ہے, یہ تو اس کے بعد کا کھیل ہے, اور آپ کو اس ڈسیپشن میں ڈال دیا. حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کورونا کا جو ایپیسوڈ گزرا ہے, اس ایپیسوڈ کے اندر ایکچولی پہلی دفعہ یہ جھٹکا لگا ہے ہر ایک کو, ایک دفعہ یہ جھٹکا لگا ہے کہ یار یہ تو ایگزٹ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اگر فل بلون کورونا ہو جائے تو ٹیکس 3 days, اینڈ 3 days کے اندر فل بلون کورونا میں اگر وہ ساری کمپلیکیشن سیٹ ان ہو جائے تو 1 is gone. اور آپ اموات کی تعداد دیکھیں اس میں بہت سارے ینگ لوگ ہیں. اور اگر آپ نے وہ پروگرام دیکھا جو ٹی وی میں آیا تھا جس کے اندر جو ہے وہ ایک لاہور کا جو ایک پیڈیاٹریشین گائنیکالوجسٹ ہیں جن کا بیٹا 4th year MBBS میں تھا, اینڈ ہی گاٹ دس کورونا جسٹ بفور عید اینڈ ہی ڈائڈ ود ان 3 days. تو یہ جو ہے اب اتنی دور کی بات نہیں ہے, جس قسم کی ڈیزیزز موجود ہیں ون کین ایگزٹ ایٹ اینی ٹائم. لیکن شیطان ہمیں کیا کرتا ہے کہ اس نے ہمیں اتنا بلائنڈ فولڈ رکھا ہوا ہے کہ ایک نمبر نہ آنے پہ, ایک جگہ داخلہ نہ ہونے پہ آپ کیا دیکھتے ہیں بچے جو ہیں دے آر کمیٹنگ سوئسائڈز, زندگی کا اینڈ. یعنی کہ ان کے نزدیک زندگی کا, فیوچر کا اور کوئی ڈیفینیشن اور کوئی مقصد اور کوئی خیال ہے ہی نہیں. اٹس اوور دے تھنک and they just destroy their life. تو اگر آپ ایک لائن لگائیں اور اس لائن کا مطلب وہ انفینٹی, اور اس میں پہلے پوائنٹ کے اوپر ایک اسٹریٹ لائن لگا دیں, یہ بلاک ہے, تو دس از واٹ شیطان ڈز. آپ کو اس پہلے پوائنٹ پہ ہی کھڑا کر کے آپ کو بالکل بلائنڈ کر دیتا ہے. یو کین ناٹ تھنک کہ ریئل فیوچر کیا ہے, اور اس کے لیے کیا ایفرٹ کرنی ہے, اور اس کے لیے کیا ڈائریکشن رکھنی ہے, اور اس کے لیے کیا ہم نے کوشش کرنی ہے. سو یہ ہے ریئل ورسز نیئر فیوچر, نیئر فیوچر ورسز ریئل فیوچر, اور اس کے بارے میں بلائنڈ فولڈ رکھنا, اور اس کے بارے میں جھوٹے پلانز اور وہ سارا کچھ, اور بندے کو اس ساری کیفیت کے اندر جو ہے نا وہ رکھنا. اچھا, اب اگلی جو پوائنٹ ہے ہمارے سامنے اور کیا چیز ہے, ہمارے جو آگے ہے نا وہ ہمارا وہ ٹائم ہے جو ہم گزار رہے ہیں. اب یہ ٹائم جو ہے نا اس کے لیے قرآن پاک نے 3-4 ورڈز ڈفرنٹ قسم کے ٹائمز کے لیے یوز کیا. دہر کا ورڈ بھی یوز کیا وچ اے ہولسم ٹائم, اور وقت کا ورڈ بھی یوز کیا ہے جو ایک مقررہ وقت ہے, اور عصر کا ورڈ بھی یوز کیا ہے, اور عصر کا وقت ہوتا ہے ریپڈلی گزرنے والا ٹائم. اور اس کے لیے ایک جو تھے عالم انہوں نے یہ ایگزامپل دی کہ میں نے جو والعصر کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے سمجھا ایک برف بیچنے والے سے جو یہ اعلان کر رہا تھا اور زور سے بول رہا تھا کہ لوگوں میرا سرمایہ پگھل رہا ہے, جلدی مجھ سے خرید لو. تو یہ وہ ٹائم ہے جو ریپڈلی گزر رہا ہے, جو بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے ایسے جیسے ریت آپ نے پکڑی ہو اور ریت نکل رہی ہو نا, اس طرح گزر رہا ہے یہ ٹائم. اب اس ٹائم کو, یہ ٹائم جو ہے نا کہتے ہیں نا ٹائم از منی, ٹائم از یور ایوری تھنگ. تو ٹائم از واقعی منی, لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو کرنسی جو آپ بائی کر رہے ہیں, جو اس ٹائم پہ آپ لے رہے ہیں, وہ کرنسی کہاں یوز کرنے والی ہے, اس دنیا میں یوز کرنے والی ہے یا اس ریئل فیوچر میں یا نیئر فیوچر میں. نیئر اینڈ ریئل, کون سے فیوچر کے لیے آپ منی جمع کر رہے ہیں. تو اب اس ٹائم میں وہ ٹائم کہاں یوٹیلائز ہوگا. ہمارے مائنڈ میں کانسیپٹس ہیں, دیکھیں جو ریچولز آف عبادہ ہیں, جو ریچولز ہیں مراسم عبودیت, ریچولز آف عبادہ, اگر ہم وہ پورے کر لیتے ہیں دیٹس آل. عام طور پہ ہمارے جو ایون جو مذہبی اور جو دینی گھرانے کے جو بچے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ میں نے 5 وقت نماز تو پڑھ لی نا, دیٹس آل, سو واٹ از ایلس ایکسپیکٹڈ آؤٹ آف می. لیکن جو مومن ہے, ٹرو مومن, اور ان کی جو خصوصیات سورہ مومنون کے اندر اور سورہ معارج کے اندر ڈسکرائب ہوتی ہے, وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, وہ لفظ سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. اب یہ لفظ کیا چیز ہے؟ اچھا دیکھیں, ٹائم جو ہے نا ایک اس کا پازیٹیو یوز ہے, ایک اس کا نیگیٹو یوز ہے, اور ایک نیوٹرل ہے. پازیٹیو یوز کیا, آپ نے پڑھنا ہے, آپ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے, آپ کا ایگزام ہے,
اس کا اب آپ کا ایگزام ہے, ہم دنیاوی حساب سے دیکھ رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں جو اس کا پازیٹیو یوز ہے, آپ نہیں پڑھ رہے اور کھیل رہے ہیں جو اس کا نیگیٹو یوز ہے. اور تو درمیانی یوز کیا ہے, آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں 1.5 گھنٹے تک کھانا ہی کھائی جا رہے ہیں, آپ سونے لگے ہیں تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے سو ہی گئے ہیں, حالانکہ صبح آپ کا ایگزام ہے. تو یہ جو سونا تو آپ نے ہے, لیکن آپ نے اس کو تھوڑا سا, جس دن ایگزام ہے اس دن آپ نے اس کو اسکویز کرنا ہے نا, لیکن آپ نے نہیں کیا. تو لو کا جو کانسیپٹ یہ ہے کہ جو نہ پازیٹیو ہے نہ نیگیٹو ہے, دنیاوی حساب سے دین کے حساب سے وہ کام جس میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے, وہ اللہ ہے. اور ایمان والے اتنے کانشیس ہیں کہ گناہ سے تو وہ بچتے ہی بچتے ہیں, وہ ان چیزوں سے بھی بچتے ہیں, جیسے اسپورٹس. اب اسپورٹس ایکچولی ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے, اٹ ہیز ٹو بی ڈن, لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اس والے ٹائم کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو کونوٹیشن ہے نا وہ دینی ہو جائے. اچھا, اب یہ ایک بڑی بات ہو گئی, تو یہ کیا اسپورٹس منع ہے اسلام میں, کیا باقی کچھ بھی نہ کریں, کیا ہم نمازیں ہی پڑھتے رہیں؟ ویری انٹیلیجنٹ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر, اسلام کے ماننے والوں پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز پہ اتنی بڑی رحمت کی ہے, اتنی بڑی آسانی کی ہے, اتنی بڑی محبت کی ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ ان کو کیا آپشن دیا کہ ان کی زندگی کا ہر ایکشن عبادت ہے, صرف تھوڑی سی مائنر ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ. صبح اٹھنا ہے, دعا پڑھنی ہے, سنت طریقے سے اٹھنا ہے, عبادت. رات کو سونا ہے, سنت طریقے سے سونا ہے, دعا پڑھنی ہے, عبادت. کہتے ہیں سونا جو ہے, سونا یعنی کہ سلیپنگ جو ہے وہ کھونا ہے, اور دوسرا سونا جو ہے وہ سونا ہے, سونا مینس گولڈ. تو جو آپ کا جو سونا, جو آپ کا سلیپ ہے وہ گولڈ بھی ہو سکتی ہے, اور آپ کا سلیپ جو ہے وہ لاسٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ پہ ہے. تو اب یہ دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اسی طرح ایون واش روم جانا, اس جیسی ایکٹیویٹی کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو عبادت میں کنورٹ کر دیا. خاص طریقے سے جائیں, دعا پڑھیں, خاص طریقے سے نکلیں, دعا پڑھیں. اب اگر آپ دیکھیں تو مومن کی تو پوری زندگی ہولسم عبادت بن گئی. سو ویئر از ٹائم ویسٹنگ. اگر وہ کسی کے گھر جا رہا ہے, کسی مسلمان کے گھر جا رہا ہے, اس کے ذہن میں یہ ہے میں اس کی جو ہے وہ عیادت کے لیے جا رہا ہوں, یا میں اس کی اکرام کے لیے جا رہا ہوں. اگر اس کے گھر کوئی آ رہا ہے تو میں مہمان کا اکرام کر رہا ہوں. اپنی جاب پہ جا رہا ہے تو میں حلال کی روزی کمانے جا رہا ہوں. وہ اگر سو رہا ہے تو سنت طریقے سے سو رہا ہے, اٹھ رہا ہے تو سنت طریقے سے اٹھ رہا ہے, بات کر رہا ہے تو لحاظ کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے اس رشتے میں کیا بات کرنے کی اجازت دی ہے, ماں سے کیسے بات کرنی ہے, باپ سے کیسے بات کرنی ہے, سائل سے کیسے بات کرنی ہے, ان چیزوں کا خیال کر رہا ہے. تو اس کی ہر چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں کہاں ٹائم ویسٹنگ, دیر از نو ٹائم ویسٹنگ. اس کے لیے تو کوئی ٹائم ویسٹنگ ہے ہی نہیں, اس کی ہر ایکٹیویٹی اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب اسپورٹس کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکریج کیا. اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا, ہیلتھ اگر صحیح ہوگی تو آپ اللہ کے لیے باقی کام کر سکیں گے نا. اگر ہیلتھ ہی صحیح نہیں ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آپ اپنا باقی کیسے اپنا تن من دھن لگا سکیں گے. تو اس نیت کے ساتھ اسپورٹس کرنے جائیں. اچھا جی, آپ رننگ کرتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں, اپنے آپ کو جہاد کے لیے فٹ کرنے کی نیت کریں کہ اللہ میں جہاد کا اگر موقع آ جائے تو میں فٹ ہوں. ایسا تو نہ ہو کہ میں جو ہے وہ ڈک کے طور پہ ہی شکار ہو جاؤں. تو اس طرح یہ جو آپ کی ساری جو آپ رننگ کر رہے ہیں, آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں. اب بعض لوگوں کو مسل مینیا کا شوق ہوتا ہے کہ بھئی میں بہت بڑا میچو مین بنوں, 5-6 کو بدماشی کروں. اس کی بجائے نیت یہ رکھ لیں کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو میرے اندر یہ طاقت ہو کہ میں جا کے ہاتھ سے روک لوں. اب میرے تو مسل نہیں ہے, میں تو کوئی ظلم کر رہا ہوں تو میرے کو کہا بھائی جان ظلم نہ کریں, وہ تھپڑ مارے تو میں سائڈ پہ ہو جاؤں گا. لیکن جس کے مسل ہیں اور اس نے بنائے ہیں, وہ تو جا کے اس کو گریبان سے پکڑ سکتا ہے کہ کیوں اس کو ٹچ کیا. ٹھیک ہے, تو اس کی ہر چیز, مومن کی ہر چیز ٹائم کی یوٹیلائزیشن ہے. اب ویڈیو گیمز پہ آ جائیں, کسی بھی طریقے سے ویڈیو گیم کو آپ نہیں کر سکتے اپنے مومن کے پروگرام کے اندر. اگر آپ مومن ہیں تو اپنے مومن کے 24 گھنٹوں کے اندر آپ ویڈیو گیم کو نہیں فٹ کر سکتے کسی بھی کونوٹیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. سپورٹس کو کر سکتے ہیں آپ, سپورٹس کو کر سکتے ہیں, جاگنگ, باقی سارا کچھ, اور کیا کہتے ہیں اپنا دوستوں سے ملنے کو, ایون سوشلائزنگ کو آپ عبادت بنا سکتے ہیں, ویڈیو گیم کو نہیں بنا سکتے. ابھی کیا مصیبت ہے, اب جب سے کورونا ہوا, یہ میرے گھر کا نہیں, ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے. ہر گھر سے جس سے پوچھو یہی بات ہے, ساری رات جاگنا ہے, سارا دن سونا ہے. سارا سائیکل الٹا کر دیا. سورہ نبا جو کہ سورہ ہے آف دا بگ نیوز, اور نبا اس نیوز کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ نے ایکشن کرنا ہے. جیسے کوئی جو ہے وہ سامنے سے کوئی زلزلہ آ رہا ہے, آپ کو کوئی بتائے زلزلہ آ رہا ہے, نکلو یہاں سے, تو یہ نبا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, ہم نے رات کو ریسٹ کے لیے بنایا, ہم نے رات کو ڈھانپ دینے کے لیے, ریسٹ لینے کے لیے, اور دن کو معاش کے لیے بنایا. تو آپ اپنے ایکشن سے کیا کر رہے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یا اللہ نہیں آپ کو نہیں پتا, مجھے پتا ہے. رات کو تو ہم ویڈیو گیم کھیلتے ہیں, آپ کو کیا پتا, رات کو جاگنے کے لیے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ جو اللہ نے جو آپ کا بایولوجیکل سائیکل بنایا ہے وہ الٹا ہے, اصل سائیکل یہ ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے, پائنیل گلینڈز ڈسٹربڈ ہیں. آپ کو تو بایولوجی کا پتہ نہیں, پائنیل گلینڈ ڈسٹربڈ ہیں, سارے اینڈوکرائنز ڈسٹربڈ ہیں.
وہ جو ہے وہ گرتے پڑتے بچے ادھر ادھر پھر رہے ہیں, نہ ان کے مسلز ہیں, نہ ان کی بات صحیح ہوتی ہے, نہ ان کو سمجھ کچھ آتی ہے, اینڈوکرائنل ڈسٹربینسز ہیں بے تحاشا ینگسٹرز میں, ینگ گرلز میں, ینگ بوائز میں. دیٹس بیکاز آف دس. پائنل گلینڈ کی فزیولوجی آپ پڑھ لیں تو آپ رات کو الٹا کر دیں اور ساری رات ویڈیو گیمیں کھیلیں. مومن کے پروگرام کے اندر یہ نہیں ہے. مومن کے پروگرام میں یہ نہیں کہ رات کو سو گے تو صبح اٹھو گے, نہ سو گے نہیں تو اٹھو گے کہاں سے. اچھا, اب آخری پوائنٹ رہ گیا اور یہ آخر کا ہے, اینگزائٹی اینڈ نیگیٹو تھنکنگ. نیگیٹو تھنکنگ کیا ہے؟ مایوسی. اچھا, اب دیکھیں سیڈنس اور ڈپریشن دو ورڈز ہیں ایک ہی کیفیت کے لیے, ان میں فرق کیا ہے؟ سیڈنس از اے فیلنگ جو اللہ نے نیچرل بنائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیڈ ہوئے, آپ کے بھی آنسو نکلے, ٹھیک ہے. ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن از پیتھولوجیکل, اٹس اے ڈیزیز. دونوں میں فرق کیا ہے؟ سیڈنس میں آپ کنسولیشن سے کنسول ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں اس کا مطلب ہے مایوسی, ہوپلیسنس. دونوں میں فرق سمجھ آ گیا؟ تو یعنی اب کچھ نہیں ہو سکتا, دس از ڈپریشن. سو دس کین بی بایولوجیکل بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو اس کے لیے کوئی دوائیاں کھانی پڑیں, اور ریئیکشنری بھی ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے پہ یہ طاری کر لے. اچھا, اب ڈپریشن میں پرابلم کیا ہے؟ یہ جو ہوپلیسنس ہے نا, یہی وجہ ہے عزازیل کی شیطان بننے کی. عزازیل کا جو ورڈ ابلیس ہے جو قرآن میں آیا ہے, ابلیس کا مطلب ہے انتہائی مایوس, جو اللہ کی رحمت سے بالکل ہی مایوس ہو گیا. دیکھیں شیطان نے 2-3 اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی, اور ایسی عجیب و غریب دعائیں ہیں کہ جو شاید اور کسی کو بھی, شیطان کے علاوہ کسی کی بھی وہ دعا قبول نہیں ہوگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے ٹائم دے دے, مجھے ان کو گمراہ کرنے کے لیے ٹائم. کی ساری دعائیں تھیں نا, سب قبول ہوئی. اگر اس کی بجائے وہ یہ دعا کر دے, صرف ایک دعا کر دیتا یا اللہ مجھے معاف کر دے, گیم اوور ہو جاتی. لیکن کیا ہوا؟ واٹ میڈ ہم ابلیس؟ ہوپلیسنس. سو دس ہوپلیسنس وہ آپ کو فیوچر کے بارے میں جنریٹ کرنا چاہتا ہے کہ اس کا فیوچر برباد کر دوں میں, اب کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کی مرضی کی جگہ پہ داخلہ نہیں ہوا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کی مرضی کی آپ کو چیز نہیں ملی, اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہی تو وہ چیز ہے, یہی تو وہ نیگیٹو تھنکنگ ہے جس پہ شیطان انسان کو چڑھا کر اور سوئسائڈ تک لے جاتا ہے. اور سوئسائڈ کا آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ بغیر کسی سوال جواب کے سیدھا جہنم, سیدھا جہنم. ادھر بندہ مرا نہیں, ادھر جہنم میں ہاتھ کھلے گی, بیچ میں کوئی سٹاپ ہے ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ اپنی مرضی کی جگہ داخلہ نہیں ہوا, اپنی مرضی کی جگہ شادی نہیں ہوئی, اپنی مرضی کی چیز نہیں ملی. That is the end of the world. کیوں؟ کیونکہ اس نے فیوچر کے بارے میں آپ کا ایسا بلاک لگا دیا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اصل فیوچر تو ایکچولی 6 فٹ زمین کے نیچے شروع ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب قبر کا ذکر آتا تھا تو آپ دھاڑے مار مار کے روتے تھے, اور آپ فرماتے تھے کہ اگر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, اگر یہ کامیاب ہوئی تو ہم کامیاب ہوئے, یہ ناکام ہوئی تو ہم ناکام ہو گئے. تو یہ وہاں اصل ٹریجڈی آف لائف اینڈ اصل ڈراما آف لائف ول اسٹارٹ 6 feet down when the people will put you there and they will leave. لاسٹ ٹائم آپ دیکھیں آپ نے کب فیونرل اٹینڈ کیا, کس کا فیونرل اٹینڈ کیا؟ اگر آپ کا بہت کوئی کلوز ریلیٹو تھا تو ظاہر ہے آپ کے قبر تک گئے ہوں گے اور شاید اتارا بھی ہو. اگر کلوز ریلیٹو نہیں تھا تو جنازے میں تو شرکت کی. تو جب آپ کسی کے جنازے میں جاتے ہیں اور وہ شخص وہ جو ہے وہ سفید کفن میں وہاں سے لمبا لیٹا ہوا ہے, تو آپ کے اپنے ذہن میں اس سارے ٹائم میں جب آپ وہاں ہوتے ہیں, چاہے 5 منٹ ہو یا گھنٹہ ہو, کیا خیال آتا ہے؟ یہی خیال آتا ہے کہ دس وڈ بی می ون ڈے, یہی میرا انجام ہونے والا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی بلاک, شیطان کا جو بلاک ہے, وہ جو فیوچر کے بارے میں, نیئر اینڈ دا ریئل, ریئل کو بلائنڈ کر دو, نیئر کو کر دو. تو اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبرستانوں کا وزٹ کیا کرو تاکہ آپ کو ریئل فیوچر کی ریمائنڈر رہے کہ ریئل فیوچر کیا ہے, ریئل فیوچر کیا ہے, قبرستان میں جانا چاہیے. اچھا, تو آپ جو ہے وہ یہ جو ہے نا آج ہم نے یہ تھوڑا سا ہم نے یہ کیا کہ اٹیک فرام دی فرنٹ کیا ہے, ریپڈلی ریوائز کرتے ہیں. ہمارا جو فرنٹ ہے وہ فزیکل فرنٹ بھی ہے, ہمارا جو فرنٹ ہے وہ سائیکولوجیکل فرنٹ بھی ہے. فزیکل فرنٹ ہمارے سامنے یہ ساری دنیا کی اٹریکشنز ہیں, ان میں ویڈیو گیمز بھی ہیں, برگرز بھی ہیں, حلال اور حرام بھی ہے, کلک اوے کی ویڈیوز بھی ہیں, یہ سب چیزیں ہمارے آگے ہیں. اور ان کے ساتھ میں نے 3 ورڈ لکھے ہیں, امپلسو, امیڈیٹ, گریٹیفیکیشن. اگر یہ ہے تو یہ شیطان کی ڈسپشن ہے, ٹھیک ہے. تو امپلسو نہیں ہونی چاہیے, امیڈیٹ نہیں ہونی چاہیے, گریٹیفیکیشن ہو سکتی ہے اگر حلال ہے, اگر آپ سوچتے ہیں. ایک خیال, ایک فلٹر, ایک اینک سامنے آنی چاہیے. یہ ہے فیوچر, فیوچر, نیئر فیوچر اینڈ ریئل فیوچر. اور نیئر بھی یہ نیئر نہیں ہے, وہ تو دیکھیں انفینٹی کے مقابلے میں 100 سال کی زندگی بھی کیا ہوگی, ایک ڈاٹ ہی ہوگی, یہ شاید اس سے بھی کم. پھر نیگیٹو تھنکنگ اینڈ ہوپلیسنس, اور پھر ٹائم کی یوٹیلائزیشن, اور اپنے دن اور رات کو صحیح کرنا. دیکھیں خدا کے واسطے اپنے دن اور رات کو صحیح کریں.
اگر آپ کے دن اور رات کی بایولوجی خراب ہے تو آپ کی بایولوجی خراب ہے, آپ کی اینڈوکرائن خراب ہے, آپ کی ہر چیز سیدھی ہو ہی نہیں سکتی. اٹس امپاسبل. اللہ کے نظام کو الٹا نہ کریں. تو یہ سارے جو ہیں نا یہ وہ ڈسیپشنز ہیں جو آپ کے ان فرنٹ ہے, آپ کے سامنے ہیں یہ ڈسیپشنز. ٹھیک ہے. سورہ اعراف میں ایک عجیب و غریب آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کے ٹرو مومن ہیں ان کو جب شیطان ٹھوکا لگاتا ہے نا تو وہ چونک پڑتے ہیں, اور فہم یبصرون, ان کی حالت ایسی ہوتی ہے as if they are seeing, ان کو نظر آنے لگتا ہے کہ یہ تو شیطان تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فلٹرز عطا فرمائے اپنی رحمت سے, وہ عینک عطا فرمائے اپنی رحمت سے, گلاسز عطا فرمائے کہ جب ہمیں یہ ٹھوکا لگے تو ہمیں ایک دم پتہ چل جائے کہ دس از شیطان. انا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اور یہاں پہ آج ہم اس کو اپنا اینڈ کریں گے, اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اٹیکس فرام بیہائنڈ کریں گے. صدق اللہ علیہ.